اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول أنه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں: وحاجہ قومہ، کہ قوم نے جھگڑا کیا. اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہی نجات لہ قوم، جب قوم نے آپ کے ساتھ جدال کیا، جھگڑا کیا، فیما ذهب الیہ من التوحید، وہ جھگڑا کس مسئلے میں تھا؟ توحید پر. اور انہوں نے مناظرہ کیا سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام سے ایسے کا اقوال سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اے تجادلوننی فی امر اللہ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بات پکی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. وَأَنَّهُ قَدْ بَصَّرَنِي وَهَدَانِي إِلَى الْحَقِّ، میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بصیرت دی، میرے اللہ نے مجھے حق کی طرف ہدایت کی. وَأَنَا عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ، اور میں اپنے رب کی طرف سے مسئلہ توحید پر دلائل اور بینات کے ساتھ ہوں. فَكَيْفَ أَلْتَفِتُ إِلَىٰ قَوْلِكُمُ الْفَاسِدَةِ، اور میں اللہ کی توحید اور اس پر دلائل حقہ کو چھوڑ کر تمہارے اقوال فاسدہ، تمہارے شبہ و باطلہ کی طرف کیسے توجہ کروں کہ میں حق کو چھوڑ کر تمہاری باطل بات سمجھوں؟ تو اس بات سے سمجھے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے باطل فرق ہیں وہ بھی مناظرے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی قوم مناظرہ کر رہی ہے، مجادلہ کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے. اسی لیے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت، دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے.
ورنہ جتنا باطل فرق ہیں، جتنا گمراہ فرقے ہیں دنیا میں، یہ قاعدہ ہے ہمیشہ یاد رکھو، ہر باطل فرقہ اپنے زعم فاسد میں، اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں۔ کیوں؟ اگر کوئی جماعت اپنے آپ کو غلط سمجھے تو پھر تو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہو گیا، شراب میں مبتلا ہو گیا، نشے میں مبتلا ہو گیا، ربا میں مبتلا ہو گیا، کسی حرام کام میں مبتلا ہو گیا، اس سے امید ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بدعات میں الجھ گیا یا کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی جب تک اللہ رحمت نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات کو سمجھیں کہ ایک آدمی شرابی ہے، لیکن جتنا کیوں شرابی نہ ہو، وہ شراب کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹے گا، پریشان ہوگا، عقل ذرا ٹکانے آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں مصیبت میں مبتلا ہوں، ایک عذاب میں، کیا کروں؟ پھنس گیا۔ آپ دیکھ لیں نشے والے لوگ ہیں، مر رہے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہیں، لیکن جب ان کا دماغ تھوڑا سا بحال ہوگا تو وہ لازماً احساس کرتے ہیں کہ بھئی ہم عذاب میں، یہ بات ہے غلط۔ تو جب ایک بندہ کسی بات کو غلط سمجھتا ہے تو امید ہو سکتی ہے نا کہ کسی وقت غلط کو چھوڑ دے۔ لیکن جو بندہ بدعات میں مبتلا ہے، جو بندہ شرک میں مبتلا ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا بلکہ اس کو دین سمجھتا ہے۔ تو پھر وہ دین سمجھنے کے بعد توبہ کیسے کرے؟ وہ تو اس کو اچھا کام سمجھ رہا ہے، برا تو سمجھ ہی نہیں رہا۔ تو کوئی آدمی اچھے کام سے توبہ تو نہیں کرتا نا، یہ قاعدہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے مثلا آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، درود تاج پڑھتا ہے، اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، تو اس بات کو دین سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دیکھو میں حضور پاک پہ سلام پڑھ رہا ہوں، بھئی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھے ہیں، میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے، میں نے آیت مبارک پڑھی ہے قرآن پاک کی، اور اللہ قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے مدنی پاک پہ درود پڑھو، میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا۔ یہ ایک دین ہے۔ اسی طرح جو بندہ کسی بزرگ کی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، مزار پہ جا کے غلاف چڑھاتا ہے، مزار پہ جا کے چومتا ہے، مزار پہ کھڑے ہو کے صاحب مزار سے مدد مانگتا ہے، وہ اس بات کو غلط نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ تو دین ہے، انہی کی محبت سے تو ہمیں اللہ ملے گا۔ اسی طرح جو لوگ بتوں کی محبت میں مبتلا تھے، وہ اپنے آپ کو غلط تو نہیں سمجھتے تھے، وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میرے مدنی سرکار نے جب توحید کا درس دیا تو وہ تو نعوذ باللہ حضور کو غلط سمجھتے تھے۔ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ شرک میں مبتلا ہیں، بتوں میں مبتلا ہیں، اور صفا پہ، مروہ پہ، مقام ابراہیم پہ، زمزم پہ، کعبے کے اندر، کعبے کے باہر سب بت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دعوت دی کہ ان بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور ایک اللہ کو معبود بالحق مانو، تو سب کے سب برانگیختہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کمال ہے، اللہ کے نبی نے تو ایسی بات کہہ دی ہے جو ہمارے باپ دادے نے کی، 100 سال 200 سال 300 سال تک ہمیں کسی نے نہیں کہا، یہ تو اللہ کا نبی خود کوئی نئی بات لے کے آیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں، اور حضور کی خدمت میں آئے، ابی طالب کے پاس گئے،
حضور کے پاس گئے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں تو سب پہ وہ علامنا، آپ ہماری اس عبادت کو اگر غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی غلط تھے، وہ بھی جہنمی تھے، تو باپ دادے کا اور سب کا انکار کر رہے ہیں، سب کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے آلیہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے دین کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ ایک نئی بات لے کے آئیں کہ ہم ان سب کو چھوڑ کے ایک خدا کے دروازے پہ آ جائیں، آپ یہ نئی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی حضور کے پاس ایک دفعہ وفد بنا کے آ گئے، کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بات سنیں، آپ ہمارے بڑے معزز گھرانے کے فرد ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبد المطلب مکے کا سردار حاکم بنو ہاشم کے آپ سرتاج ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اللہ نے آپ کو جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ نیا مسئلہ آپ نے کیسے پیدا کر دیا باپ دادے کے خلاف؟ اور پھر بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ حضور اگر اس مسئلے کو کھڑا کر کے آپ کا خیال ہے کہ آپ لیڈر بن جائیں، آپ مکے کے حاکم بن جائیں گے، ایک نئی بات جو میں کروں گا تو لوگ جب میرے ساتھ طاقت بن جائے گی تو میں مکے پہ کنٹرول کروں گا، تو ہم مکے کی سرداری آپ کو ویسے دیتے ہیں، آپ سردار بن جائیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے دین کو نہ چھیڑیں، ہم تو دین پر ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اہل مکہ کے کسی بڑے خاندان میں میری شادی ہو جائے، کیوں آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو اس سے لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں، دیکھا نہیں آپ جو لوگ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، شہرت حاصل کر لیتے ہیں، کھیل میں ہو کسی میں ہو تو اس کے لیے بڑا آسان ہے رشتہ کرنا۔ تو اگر آپ کی یہ تمنا ہے، اس ذریعے سے آپ کوئی رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مدنی آپ جیسے بندے کو کون رشتہ نہیں دے گا؟ آپ مکے کے کسی سردار کی بچی بھی ہاتھ رکھیں، قربان۔ اور اگر آپ کو پیسہ چاہیے، آپ بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، آپ دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، ہم سارے مکے والے پیسے اکٹھے کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بات بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کسی جن نے اثر کر دیا آپ پر، کوئی جادو ہو گیا ہے کہ سارے خاندان سے آپ ٹکرا رہے ہیں، سارے مکے سے آپ ٹکرا رہے ہیں، سارے قریش سے آپ ٹکرا رہے ہیں، ساری دنیا کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے آپ پر کوئی جادو تو نہیں ہو گیا؟ اگر ایسی بات ہے حضور تو آپ ہمیں بتائیں، آپ بڑے بڑے لوگ ہیں علاج والے، ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ اب دیکھو یعنی وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں اور محمد پاک کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جب ساری بات ہو گئی، حضور پاک نے فرمایا تم لوگوں نے بات مکمل کر لی؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، حضور نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو، میں اس مکے میں پیدا ہوا اور 40 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ کبھی جھوٹ بولا، کبھی امانت میں خیانت کی، کبھی وعدہ خلافی کی، کبھی کسی کو ستایا، کبھی کسی غریب کو دبایا ہے، کبھی کسی پہ ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھنڈے دل سے سوچو، آخر 40 سال کے بعد مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور سن لو، اگر تم سورج اتار کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو، تم تو مکے کی بادشاہی کہتے ہو نا، مجھے ساری دنیا کی بادشاہی دے دو، کیونکہ سورج تو ساری دنیا پہ چمکتا ہے نا، چاند تو ساری دنیا پہ چمکتا ہے، یہ سب کچھ مجھے دے دو تو میں ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ سمجھو، یہودی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں باطل پر ہوں، اگر باطل پہ سمجھ لے تو جھگڑا کیا ہے؟ نصرانی کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں جھوٹا ہوں،
ہندو کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں جھوٹا ہوں، سکھ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں جھوٹا ہوں، سورج کا پجاری کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں جھوٹا ہوں۔ جو لوگ جنوں کے چکر میں ہیں، کاہنوں کے چکر میں ہیں، نجومیوں کے چکر میں ہیں، یا جو لوگ شرک میں قبر پرستی میں الجھے ہوئے ہیں، وہ کبھی نہیں سمجھتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ تو دین ہے۔ تو جب وہ سمجھتے ہیں دین ہے تو اس سے توبہ کیسے کریں؟ کوئی آدمی دین سے توبہ کرتا ہے؟ اس لیے دیکھیں کہ قوم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی مناظرہ کر رہی، قوم ہے اور میرے مدنی سرکار سے بھی مناظرہ کر رہی ہے، مشرکین مکہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مناظرہ کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو حق پر ہوتا ہے یہی ہے سنت الانبیاء، یہی ہے دعوت انبیاء، کہ ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے، برادری، قوم، علاقہ، قبیلہ، بستی، لیکن تم اگر اللہ کی توحید پہ کھڑے ہو تو پھر جم جاؤ، اور پھر اللہ حق کی مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں نا، قوم سے مناظرہ کیا، تارا دیکھا ڈوب گیا، چاند دیکھا ڈوب گیا، سورج دیکھا ڈوب گیا، دلیل کوئی نہیں قوم کے پاس، جواب نہیں دے سکتی۔ بتوں کا مسئلہ سمجھایا ہو بے وقوف، وہ اپنے ہاتھ سے بھی بلا کوئی خدا بناتا ہے؟ قوم نہیں سمجھی، آخر ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو کر اس مقام پہ بھی آ گئے کہ یہ جاہل قوم ہے، ایسے تو سمجھتی نہیں، اب ان کا حل یہ ہے کہ ان کے خداؤں کو توڑ دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ بھی پہنچے، انہوں نے کہا اچھا انتظار کرتے ہیں، یہ جب ہوں گے یہ تو نہیں توڑنے دیں گے نا، اب ایک اکیلا آدمی تو میں ان سے نہیں لڑ سکتا، انتظار کرتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں، موقع دیکھا ہو، ایک میلہ تھا ان کا، خوشی تھی، شادی تھی، میلہ مناتے تھے سورج کا، 2 دن کے لیے باہر نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کلاڑا، آ کے سارے بت توڑ پھوڑ کے کسی کا ناک کاٹا، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ٹانگیں توڑی، اور جو بڑا بت رکھا تھا نا اس کا ایک بازو کاٹ دیا، دوسرے بازو پہ کلاڑا رکھ کے نکل گئے۔ اب قوم جناب میلہ منا کے واپس آ گئی، چلو جی اپنے خداؤں کو سجدہ کریں، شکر کریں، خیر سے آ گئے ہیں واپس۔ اب مندر کھولا، اندر گئے تو سبحان اللہ، خدا تو لنگڑے ہوئے پڑے ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کی اندھا ہو گیا ہے، کوئی کوڑا ہو گیا ہے، کسی کا گردن کٹی ہوئی ہے، بغیر گردن کے کھڑا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آئے، دیکھا کہ جو بڑا خدا ہے اس کا ایک بازو اس کا بھی نہیں ہے، ادھر کندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو؟ دیکھو اب جی حالت میں کتنا ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل پریشان کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اب بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر خدا ہوتے تو ٹوٹ جاتے، مسئلہ پھر بھی سمجھ نہیں آیا، مسئلہ نہیں سمجھ آیا۔ بھئی اگر یہ مشکل کشا ہوتے، اگر یہ خدا ہوتے تو یہ حال ہوتا ہے ان کا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا آنکھ نہیں، کوئی اندھا پڑا ہے، کوئی اوندا پڑا ہے، کوئی گرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہاں یہ جو ہوا ہے نا، بس یہ سوچو کہ یہ کیا کس نے، بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، ہمارے خداؤں کی توہین ہو گئی۔ یعنی مسئلہ اب بھی سمجھ نہیں آیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب شور مچانے لگ گئے کہ کون ہے وہ شخص، کون ہے جس نے ہمارے آلیہ کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے، ہمارے خداؤں پہ ظلم کیا۔ دیکھو آدمی کتنا اندھا ہو جاتا ہے۔ اب بھی دیکھو نا جی، اب آج اللہ کے کعبے میں وہ سچی بات مان لیا کرو، آج بھی اگر کوئی بندہ کسی مزار پہ جا کے کوئی غلاف شلاف قبر سے چرا لے نا،
مسئلہ سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں پکڑو وہ ظالم کون ہے یار جو خلاف چوری کرتا ہے, توہین کرتا ہے پیر کی. وہ پیر نے اس کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ مسئلہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتا جیسے ان کو سمجھ نہیں آیا. یہ بھی کہتے ہیں اس بندے کو پکڑو. ہاں کوئی وہابی آ گیا اس بستی میں. اتنا ظلم, اتنا توہین, ہمارے مرشد کا خلاف چوری کر گیا. یار بڑا کوئی ظالم ہے, بڑا چور ہے, کوئی بڑا وہابی ہے, کوئی بڑا منکر ہے اولیاء اللہ کا, اتنا گستاخ ہے کہ ہم نے غلاف ڈالا. سبحان اللہ, یہ ایسا بے ادب. پکڑو اس کو, ڈھونڈو وہابی کو کدھر ہے. مسئلہ پھر بھی سمجھ نہیں آیا بھئی جو بندہ اپنا خلاف نہیں بچا سکتا ہو تیری زندگی کیسے بچائے؟ وہ تیرے دکھ سکھ میں کیسے کام آئے گا جس نے اپنے کپڑے کا خیال بھی نہیں رکھا؟ مسئلہ سمجھ. کہتے ہیں جی اچھا جی اب یہ ہے کہ وہابی کو جلاؤ, 2 غلاف ڈال دو, 3 ڈال دو. مسئلہ پھر بھی سمجھ نہیں آیا. اب جب سب نے غور کیا انہوں نے کہا دیکھو بھئی اس بستی میں تو اور کوئی ہے نہیں. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہنے لگے غور کرو, ابراہیم کے سوا اور کون ہے ہمارے خداؤں کا مخالف؟ باقی تو ہم سارے ماشاءاللہ چومنے چاٹنے والے ہیں, باقی تو سارے ماشاءاللہ ہم خود مجرے والے ہیں, اور تو کوئی مخالف ہے ہی نہیں. مخالف تو وہی ابراہیم ہے, بس معلوم ہوتا ہے اسی کا کام ہے. ہاں انہوں نے کہا جی ہاں میلے پر بھی نہیں گیا تھا, وہ دیکھا نا کہہ رہا تھا میں نہیں جا رہا, میں بیمار ہوں. ہاں انہوں نے کہا پکا آدمی ہم نے ڈھونڈ لیا, ہمارے خداؤں کو برباد کرنے والا ابراہیم. بھئی یار اچھے خدا ہیں کہ اکیلا ابراہیم آ کے سب کو توڑ پھوڑ کے چلا گیا؟ نہیں. مسئلہ سمجھنے کا چلو پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو, اور خداؤں کو تو پکڑو جو ٹوٹے ہوئے ہیں, نہ ابراہیم کو پکڑو. مسئلہ پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا. آگے ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا, ساری برادری اکٹھی ہو گئی, قوم اکٹھی ہو گئی کہ جی یہ تو بڑا مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ ہے, ہمارا مذہب کا مسئلہ ہے, ہماری تو توہین ہو گئی ہے, اتنی گستاخی ہو گئی, ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ دیا گیا. آ گئے سارے اکٹھے ہو کے کہتے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. آ کے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے یہ کیا ہے؟ تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے, ہمارے خداؤں کی بے ادبی کی ہے, یہ کام تم نے کیا ہے, ذرا بتلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, انہوں نے سمجھا قوم اتنی جاہل ہے جو خداؤں کو ٹوٹا دیکھنے کے بعد بھی مسئلہ نہیں سمجھے, ان کو کیا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب ان کو سمجھانے کے لیے کچھ طریقہ کریں, اور تو یہ تو بالکل پکے کو جاہل ہے. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ظالمو, خود تو کہہ رہے ہو کہ کلاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھا تھا, وہی بڑا خدا ناراض ہو گیا چھوٹوں پر. یہ روز جو تم نظر نیاز چڑھاتے تھے نا, حلوے تپاشے بانٹتے تھے نا, وہ چھوٹے کہا جاتے تھے. آج بڑے کو غصہ آ گیا, اس نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. اچھا میری بات نہ مانو, ان سے تو پوچھو کس نے توڑا ہے. اور بدبختو جب ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان میں سارے مرد تو نہیں ہے نا, کچھ تو لنگڑے ہو گئے نا, ٹانگیں کٹی ہوئی ہے نا, باقی تو موجود ہے نا. فسألوہم, ان سے جا کے پوچھو اگر بولتے ہیں کہ بتلاؤ کون ہے جس نے یہ کیا ہے. کہتے ہیں ہاں بھئی بات تو ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کہہ رہا ہے. غور کرنے لگے, رجعوا الی انفسہم, کہنے لگے ہاں بھائی بات ٹھیک ہے, ہمیں ان سے پوچھنا تو چاہیے تھا. چلو پوچھتے ہیں. اب جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کدھر پوچھنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی ان سے پوچھنے جا رہے ہیں نا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بولتے ہیں بھلا, اب بے وقوفوں کو بولتے ہیں.
انہوں نے کہا بولتے تو نہیں. انہوں نے کہا بولتے نہیں تو پوچھو گے کیا؟ سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا سنتے بھی نہیں. انہوں نے کہا تو تم بڑے کو بے وقوف ہو. دیکھو اب بھی مسئلہ سمجھ گیا. کہتے ہیں کمال ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، پھر ہمیں بے وقوف ہی بناتا ہے. کہتے ہیں ان سے پوچھو. نہ ایمان سے کہو. تمہیں بھی کبھی مسئلہ سمجھ آیا ہے بھی اگر غلاف چوری ہو جائے، کبھی تم نے ان سے پوچھا ہے کہ کس نے چوری کیا؟ کہ خود وہاں بھی ڈھونڈنے نکل پڑتے ہو؟ بھائی ان سے تو پوچھو نا. اس کے بعد کہنے لگے ابراہیم اچھا تم نے اتنا بڑا ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، اب ہم ساری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو. کہتے ان سے پوچھے، وہ تو پتہ ہے، وہ تو نہیں بولتے، وہ تو سنتے بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بولتے بھی نہیں؟ نہیں. سنتے بھی نہیں. جو ان کو توڑ دے اس کے بارے میں خبر بھی انہوں نے کہا نہیں ہوگا. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر حیف ہے، تف ہے تم پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر. اب بھی اتنے بے عقل ہو، اندھے ہو، کودن ہو، اب بھی تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا. اب چپ جواب تو نہیں دے سکتے. سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب تو نہیں ہے، توحید کا جواب کیا بنے؟ انہوں نے کہا اچھا جواب تو نہیں ہے لیکن اس کو رہنا نہیں چاہیے، بس اسی کو ختم کرو. یہ رہ گیا نا تو پھر آہستہ آہستہ مسئلہ ہمارا خراب ہوتا جائے گا. جواب پھر کیا ہے کہ اس کو مارو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو باطل فرقے ہیں وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، وہ بیچارے اسی بات کو دین سمجھے ہوئے ہیں. جو آدمی صحابہ کا دشمن ہے وہ دشمنی کو دین سمجھتا ہے. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ دشمنی کو دین سمجھتا ہے. جو منکر حدیث ہے وہ انکار حدیث کو دین سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو لوگوں نے فتنہ بنا دیا، لاکھوں حدیثیں بنا دی حضور پاک کی طرف سے. اللہ نے قرآن اتارا تھا، بس ایک قرآن ہوتا جھگڑے ہی نہ ہوتا. یہ تو حدیثیں اتنی پیدا ہو گئی، اتنے امام پیدا ہو گئے، اتنی محدثین پیدا ہو گئے، اتنی حدیثیں لکھ ڈالی گئی. کوئی اس کی بات پڑھ رہا ہے، کوئی اس کی بات پڑھ رہا ہے. یہ تو نعوذ باللہ دین سے ہٹانے والی بات ہے. وہ بھی اس کو دین سمجھ رہا. اسی لیے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چار امام نہ پیدا ہوتے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا، ان کی مخالفت وہ دین سمجھتا ہے. اب وہ دین کو کیسے چھوڑ دے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی آدمی کا اپنا عقل کام نہیں کرتا جب تک اللہ ہدایت کے فیصلے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ. وہ اگر ہدایت دے دے، بات سمجھ میں آ جائے تو ایسے ایک چھوٹے سے بچے کی بات بھی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اور بات سمجھ میں نہ آئے سارا قرآن سنا دو، سارا قرآن سننے کے بعد بھی بات نہیں مانتی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر یہ قوم کہتے نہیں آپ نعوذ باللہ ہمیں بہکانا چاہتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں پاگلو کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. تم اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ میرے اللہ نے مجھ کو ہدایت کا فیصلہ کیا. اس نے ہدایت، اور میں جو بات کہتا ہوں دلیل سے کہتا ہوں، میں جو بات کہتا ہوں بینہ سے کہتا ہوں، میں جو بات کہتا ہوں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں. اللہ اللہ. جب اللہ ہدایت دیتا ہے نا پھر مسئلے سمجھ آ جائے. اسی صفحہ پر میرے مدنی پاک مکہ فتح ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفحہ پہ بیٹھے ہیں. حضور اوپر بیٹھے ہیں، درمیان میں حضرت عمر ہیں. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی بلند، اور نیچے جو ہے پہاڑی سے نیچے مکے کی سب عورتیں آئی ہیں اسلام پہ بیعت کرنے کے لیے.
مسلمان ہونے کے لیے اب دیکھیں کتنا کھلا مسئلہ ہے کہ میرا مدنی اوپر بیٹھے ہیں، عورتیں نیچے بیٹھی ہیں، درمیان میں عمر ہے، حضور کی بات آگے پہنچا رہا ہے، ان کی بات حضور کو پہنچا رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں دے رہے، حضور مصافحہ نہیں کر رہے، غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملا رہے، اب مسئلہ کھلا ہوا ہے، کوئی اس میں اندھیر ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، اور ہمارا پیر ہے، مرشد ہے، گھر میں بیٹھا ہے، لڑکیاں مل رہی ہیں، عورتیں مل رہی ہیں، عورتیں مٹھیاں بھر کے پاؤں دبا رہی ہیں حضرت مرشد، اور خامد خوش ہو کے اپنی بیوی کو حکم دے رہا ہے، سائیں میرا مرشد ہے، خدمت اچھی طرح کرو ذرا، ایمان سے کہو اس کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر سمجھ آتا کہ جب میرا محبوب خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل ہاتھ نہیں دے رہا تو یہ کیسے مرشد ہو سکتا ہے جو غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے؟ ایک کھلا مسئلہ ہے لیکن نہیں سمجھ آتا۔ کیا ہے؟ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، آنکھوں پہ غطا غشا آ گیا ہے، اور دلوں پہ میل زنگ جم گیا ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ یعنی نوجوان لڑکیاں خوبصورت بالغ عین جوانی پھوٹ رہی ہے، اپنے ہاتھ سے باپ لاتا ہے، سائیں آپ کے گھر میں مہینہ رہے گی، خدمت کے لیے لایا ہوں۔ وہ کہتے ہاں ہاں ٹھیک ہے گھر بھیج دو، ماشاء اللہ۔ وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ، یہ ہے مرید، دیکھو نا بچیاں بھی قربان کر دی نا، یہ ہے مرید ہو تو ایسا ہو۔ صحیح بچیاں کیا ہے، میرا تو جان مال تن دن سب قربان ہے، آپ ہی تو صحیح میرا ایمان ہے، خود لا کے باپ اپنی بیٹیاں مرشد کے گھر میں نظر کر رہے ہیں کہ صحیح یہ آپ کی کنیز ہے، غلام ہے، خادمہ ہے۔ خاوند بیوی کو خود چھوڑ رہا ہے، بھائی بہن کو خود چھوڑ رہا ہے، ساتھ وصیت بھی کر رہا ہے کہ مرشد کے حکم کا انکار نہیں کرنا، اگر کبھی مرشد کوئی بری بات بھی کہے تو یہ ظاہر ملامتی لوگ ہیں، ایسے کہتے ہیں، اندر اور راز ہوتے ہیں۔ ایک پیر تھا ماشاءاللہ، وہ صرف ایک بڑا مٹکا ہوتا ہے نا اتنا بھنگ پیتا تھا۔ میں نے اس کے ایک مرید سے کہا، میں نے کہا دیکھو یار تمہارے پیر کا یہ حال ہے، اس نے کہا جی آپ کو کیا پتا، یہ ملامتی لوگ ہیں، یہ اس لیے برا کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کو برا سمجھیں، ان کو گندا سمجھیں، ان سے دور ہو جائیں تبھی تو وہ اللہ کو ملتے ہیں۔ نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے نا، یہ جو نشہ ہے نا، اس نشے میں آگے بس وہ پھر اللہ کی وحدانیت کے نشے میں چلے جاتے ہیں۔ کہا آپ تو وہابی لوگ ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہے ہی نہیں، آپ کو تو یہ راز کا پتہ نہیں ہے، یہ باطنی مسئلے ہیں، یہ باطن کے معاملات ہیں، یہ خود گناہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں لوگ برا کہیں، جب برا کہتے ہیں ان کی ترقی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار اچھی طرح پھر پیر کو برا کہنے کیا ضرورت، ڈنڈے دے کے مارو شرط تو زیادہ ترقی ہو جائے گی نا، اچھی طرح پیر کی ٹھکائی شکائی کرو تاکہ زیادہ ترقی ہو۔ وہ جاہل آدمی حرام سے بھی کبھی خدا ملتا ہے، جہل۔ عورتیں اب دیکھیں بیٹھی، حضور نے پہلی شرط دیکھو نا، اب جب ہدایت کا اللہ نے فیصلہ کیا نا، حضور نے پہلی شرط اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بیعت کی شرط اول اسلام میں آنا ہے تو پہلی شرط کیا ہے؟ شرک نہیں ہوگا، شرک ہوگا تو پھر اسلام نہیں ہوگا، اسلام ہوگا تو شرک نہیں ہوگا۔ ایک موٹی بات یاد رکھو،
رات اور دن کبھی ایک نہیں ہو سکتے، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اور اگر رات ہوگی تو دن۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ قریش کی عورتیں ہیں، قریشی ہیں، کرشی ہیں، انہوں نے کہا حضور اب جو آپ ہم سے شرط کر رہے ہیں کہ ہم شرک نہ کریں، اب بھی ہم شرک کریں گے۔ شرک کا حال تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ خدا ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا کچھ نہیں بچا سکے، تو اب بھی ہم ان کو مانیں گے؟ بات سمجھ آ، مسئلہ سمجھ آ۔ انہوں نے کہا حضور آپ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، آپ نے چھڑیاں مار مار کے بتوں کو توڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، نکال کے باہر پھینک دیا ہے، وہ اپنا بھی کچھ نہیں کر سکے، تو یہ پھر ان کو پھر دوبارہ ہم پوجیں گے؟ اب تو مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا، آپ ٹھیک کہتے تھے کہ کچھ نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے دین پہ چلنے والے کبھی دین کی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتے، لیکن دلیل سمجھ کب آتی ہے؟ جب اللہ راضی ہو۔ جب اللہ راضی نہ ہو تو پھر سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ظالموں دیکھو، مجھے خدا نے ہدایت دی ہے، میں دلائل پہ ہوں، بینہ پہ ہوں، میں بصیرت پہ ہوں، تمہاری جھوٹی بات کا میں کیا خیال کروں؟ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا پیاری بات فرماتے ہیں، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا وأنا لا أخافها ولا أباليها فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظروني بل آجلوني بذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ وقت نے قصہ نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، سب سے بڑی دلیل کہ تم جھوٹے ہو، سب سے بڑی دلیل کہ تمہارے یہ آلہہ جھوٹے ہیں، دیکھو میں نے ان کو توڑ دیا ہے لیکن یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ ولا اخاف ما تشركون به شيئا، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کا کوئی ڈر نہیں، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ خدا ہوتے، ان میں طاقت ہوتی، یا خدا کو کہہ کے کچھ کرا سکتے تو مجھے نقصان پہنچاتے۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا فَكِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِي، اچھا ایسا کرو کہ تم اپنے خداؤں کے ساتھ مل کے میرے خلاف کوئی مکر کرو، کوئی ہیلا کرو، کوئی چارہ کرو، مجھے مہلت نہ دو، مجھے پہنچاؤ نقصان جو پہنچا سکتے ہو، مل جاؤ سارے، جو نقصان کرنا چاہتے ہو میرا کرو۔ ہاں میرا ایمان ہے، ایسا نہ کہنا میں کبھی بیمار ہو جاؤں تو کہو میرے پیر نے بیمار کیا ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں میرا رب چاہے کچھ تو اس کی مرضی۔ اگر میرا رب مجھے دکھ دے، مجھے تکلیف دے، بیماری دے، پریشانی دے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، اور میرے اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پہ وسیع، اس کی رحمت بھی وسیع، اس کا علم بھی وسیع ہے، ہر چیز اس کے احاطہ علم کے اندر ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ افلا تتذکرون، ظالموں کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کچھ سوچو سمجھو، بات سمجھو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ الا ان یشاء ربی شیئا، استثناء منقطع، معنی کیا ہے؟ لا یضر ولا ينفع الا اللہ عز وجل، کہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ۔ وسع ربی کل شیء علما، ای احاط علمہ بجمیع الاشیاء فلا تخفی علیہ خافیہ،
میرے اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پہ محیط ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ افلا تتذکرون اے فیما بینتہ لکم افلا تعتبرون، تم کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں غور نہیں کرتے؟ ان هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها وهذه الحجة نذير ما احتج بها نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه حيث يقول، حضرت ابراہیم نے فرمایا ان هذه الآلهة باطلة، یہ تمہارے خدا جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا ظالموں غور کرو، اگر ان کے پلے میں کچھ ہوتا تو یہ مجھے نہ ہلاک کر دیتے، میں اکیلا بندہ تمہارے سینکڑوں خداؤں کو کیسے توڑ دیتا، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل یہ وہی دلیل ہے ابراہیم کی جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کے مقابلے پر پیش کی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے نبیوں کا مسئلہ تو ایک ہے نا توحید۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی قوم کہتی ہے، دیکھیں قوم کتنی جاہل ہے، نبی کو کہہ رہی ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، غیر اللہ کا پجاری ہے، اور اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ آپ نے جو مسئلہ توحید بیان کیا، کوئی دلیل آپ نہیں لائے ہیں، ہم صرف آپ کے کہنے سے ان خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم نہیں ایمان لاتے آپ پر۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہاں ہم تو یہ سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے خدا تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچائیں گے، تم نے جو ان کے خلاف محاذ بنا لیا ہے نا، ہمارے خدا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ آج بھی جاہل کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہابی پیروں کی مخالفت کرتا ہے، میرے پیر جو ہے ان کو نقصان دیں گے، میرا مرشد ان کو نقصان دے گا، بالکل وہی عقیدہ ہے جو مشرک پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا نبی کیا جواب۔ اللہ اکبر، قال انی اشہد اللہ واشہدوا، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ظالموں میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی سارے گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا، میرا اللہ بھی گواہ ہے، تم بھی اس بات پہ گواہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم کہتے ہو کہ تمہارے خدا مجھے نقصان پہنچائیں گے، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے خداؤں کو بھی اکٹھا کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو، مل کے نقصان پہنچاؤ، جو میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑو۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیا کہتے ہیں، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ اور حضرت فرماتی ہیں کہ ظالموں یاد رکھو میں تو اپنے اللہ پہ توکل کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی پیشانی، جس کی پوری ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو چیلنج کیا اور فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
جب حضرت ابراہیم کو ڈرانے لگے کہ ہمارے خدا تمہیں نقصان دیں گے، حضرت ابراہیم نے فرمایا ظالمو میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم خدا سمجھتے ہو جو جھوٹے ہیں، تم تو میرے سچے خدا سے نہیں ڈر رہے ہو، تم اللہ کی توحید چھوڑ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں، میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈر جاؤں؟ میں کیسے ان سے ڈروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرماتے کیف اخاف من هذه الاصنام، ان بتوں سے میں کیسے ڈروں، التی تعبدونها من دون اللہ، جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور تم اس سچے خدا سے نہیں ڈرتے ہو اس کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو جن پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی حجت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قال ابن عباس وغیر واحد من السلف حجت وعدا کا قوله تعالی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، وقوله تبارک وتعالی ان هي الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں ان پر کوئی حجت نہیں، کوئی برہان نہیں، یہ تو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں سارے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ظالمو غور کرو، میں خدا کے ماننے والا، تم بتوں کے ماننے والے، تم خدا سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے بتوں سے کیسے ڈروں؟ ذرا فیصلہ تو کرو کہ کون ہے جو تم دونوں میں سے امن میں ہے، وہ امن میں ہوگا جس کی مدد خدا کرے گا یا یہ جھوٹے خدا کریں گے؟ ای الفریق ہے۔ دیکھو یہ نبی کی سنت ہے، یہ دعوت انبیاء ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں امن میں ہوں، کہا کہ نہیں غور کرو تم ان کے پجاری میں خدا کی عبادت کرنے والا، تم دونوں ہم دونوں میں سے پھر کون ہے جو حق پہ ہے، امن پہ ہے؟ ذرا غور کرو، سوچو، سچی بات ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ کے ماننے والا۔ فَأَيُّ طَائِفَةٍ أَصْوَبَ الَّذِي يَبْدَأُ مِن بِيَدِهِ الضُّرَّ وَالنَّفْعَ وَالَّذِي يَبْدَأُ مَن لَّا يَضُرُّ وَلَا يَنفَعُ بِلَا دَلِيلٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْأَمْنِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا غور کرو، ایک بندہ وہ ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے جو نفع نقصان دینے پہ قادر ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نفع نقصان دینے پہ قادر نہیں ہے، تو ان دونوں میں کون سچا ہے؟ ذرا غور کرو۔ واضح بات ہے کہ وہ ایک ہے کو نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا، ان کے بلے میں کچھ بھی نہیں، اور میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، جو متصرف ہے، جو قادر ہے، جو مختار ہے، جو مالک الملک ہے۔ اب غور کرو تم میں سے ہم میں سے کون حق ہے؟ صاف بات ہے کہ اللہ کے نبی حق پہ ہیں، اللہ کے توحید والے حق پہ ہیں، قرآن و سنت والے حق پہ ہیں، فرقہ باطلہ جو ہیں وہ ضلال و گمراہی پہ ہیں، لیکن یاد رکھیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو لوگوں نے نبی کی بات سن کے نہیں مانی تو مولوی کی بات سن کے کون مانے گا؟ انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو بھی نہیں مانا، خلیل اللہ کی بات کو بھی نہیں مانا، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر بھی کان نہیں دھرے، تو معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں، اور اللہ اگر ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ جی کہ جنت میں ایک مرد کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ 70 حوریں دیں گے، تو دنیا میں جو عورت ہے وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، تو قیامت والے دن عورتیں جو ہیں وہ پھر 70 حوروں کو کیسے برداشت کریں گی؟ یہ سوال تو عورت کو پوچھنا چاہیے تھا، مرد کو پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ تمہارا تو فائدہ ہے نا، تمہیں تو 70 حور ملے گی، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ایک بات یاد رکھو، مسئلہ سمجھو۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جنت میں درجات ہیں، ایک اعلیٰ درجے میں ہے، ایک درمیانے درجے میں ہے، ایک نچلے درجے میں ہے۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں بندہ جو مانگے گا وہ اللہ دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دعویٰ کرو گے، جو خواہش کرو گے، خدا وہ دے گا۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک اعلیٰ درجے
مجھے بھی اعلیٰ درجہ دو، تو پھر تو وہ بھی اعلیٰ درجے میں آ گیا، تو پھر درجے کا کیا فائدہ ہوا؟ اونچے نیچے کا تو کوئی فائدہ نہ رہا نا پھر۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ یہ اونچ نیچ کا مسئلہ دنیا میں ہے کہ بندے میں حسد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے اونچا ہے تو خدا مجھے بھی اونچا کرے، لیکن قیامت میں جانے کے بعد اللہ دلوں میں کوئی غل حسد حقد باقی ہی نہیں رکھے گا، جو جہاں ہے وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے۔ تو یہ یہاں جو عورتوں میں جلن ہے، حسد ہے، حقد ہے، وہ وہاں نہیں ہوگا۔ سمجھ آگے یہ بات، جب ہوگا نہیں تو وہ نہیں جلے گی، تم کوئی فکر نہ کرو۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے حوریں جو ہیں وہ خود پیدا فرمائی ہیں، وہ کسی انسان سے پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی کی اپنی بیوی ہے، جو دنیا میں ہے، انسی ہے، آدم و حوا کی بیٹی ہے، اللہ اس کو اتنا جمال کمال دیں گے کہ حوروں سے بھی اس کا جمال زیادہ ہوگا، تو وہ کیوں جلے؟ جلے تو وہ نہ جو ان سے کم ہو، جو ان سے بھی شان میں بڑھ جائے تو اس کو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا وہ تو جلے گی نہیں، وہ تو مخلوق ہی نرالی ہے، وہ تو انسی ہے نہیں تمہاری طرح، ان میں کوئی دل میں حقد اور حسد ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر یہ جھگڑے ہوں گے ہی نہیں، الحمدللہ۔ جو بھی مومن جنت میں داخل ہوں گے بالکل قلب صافی ہوگا، نہ بغض، نہ حسد، نہ جھگڑا۔ یہ تو دنیا میں جھگڑے ہیں نا کہ اس نے میری توہین کی، اس نے کہا اس نے میری بے ادبی کی، وہاں تو کوئی نہ بے ادبی ہے نہ توہین ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے عمرے یا حج کی نیت سے چلتا ہے، ابھی اس نے احرام نہیں باندھا، لیکن وہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی چیز یہ تو خلاف سنت ہے۔ تلبیہ تب شروع ہوتا ہے جب احرام باندھے گا۔ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے حج پر یا عمرے پر مدینہ منورہ سے، آپ بیر علی پہ تشریف لائے، وہاں سے احرام باندھا، لیکن مدینے سے لبیک نہیں پڑھا۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو پھر پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اسی طرح ہمارے دوست جو ہیں عمرے پہ آنے والے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ میں طواف میں بھی پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ تو منع ہے۔ عمرے والا جب احرام باندھ کے آتا ہے، جب اللہ کے کعبے پہ نظر پڑی تو لبیک ختم ہو گیا، کیوں؟ لبیک مانا حاضر ہوں میں اللہ، اب تو حاضر ہو گیا۔ کعبے پہ نظر پڑے گی لبیک ختم۔ اسی طرح جب کنکریاں مارے ہوگے تو اس کے بعد لبیک ختم۔ تو لبیک تو طواف میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے نہ بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور لبیک کب ہوگا؟ جب احرام بند ہوگے، اور ختم کب ہوگا؟ جب کعبے پہ نظر پڑے گی، پھر اس کے بعد لبیک نہیں پڑھنا۔ ایک آدمی ہے، اس نے جب جانور ذبح کیا، گائے یا بکری یا مرغی یا کوئی چیز، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، بھول گیا، کوئی حال بات نہیں، حلال ہے، مسلمان تو ہے نا، مسلمان کے دل میں تو اللہ اکبر ہے نا۔ اگر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، پڑھنا جو ہے سنت ہے، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ یہ جو نیت ہے، النیت جہرا، نیت محلہ القلب لیس اللسان۔ امام کے ساتھ میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بتا دیا ہے کہ بھئی امام کے ساتھ اگر آپ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ہیں تو جب امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی فاتحہ پڑھے گا، چاہے نماز جہری ہو یا نماز سری۔ آپ کتاب
جو ہے تقریر کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیں اردو میں آپ کسی مکتبے جا کے پوچھ لیں، یہ تو عربی میں ہے۔ اگر آپ نے عمرہ کیا ہے اور حلق کرا دیا، اب دوبارہ عمرہ کیا حلق نہیں کرایا تو منع ہے، حلق کرانا ہوگا چاہے جتنی دفعہ بھی عمرہ کریں، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ لیکن آپ نے شام کو پھر عمرہ کر کے حلق کرا دیا تو دم سے بچ گئے، لیکن جب بھی عمرہ کریں چاہے 100 کریں ہر دفعہ بال کٹا لیں، بال نہیں ہے پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پرچم تھا اس کا رنگ کیا تھا، اس میں مختلف روایات ہیں، زیادہ روایات یہ ہیں کہ سفید اور سیاہ دھاریاں تھیں، لیکن حضور نے مختلف پرچم استعمال فرمائے ہیں، کبھی سفید بھی تھا، کبھی سبز بھی تھا، کبھی سرخ بھی تھا، اور کبھی زیادہ پرچم جو ہے وہ وہی تھا جو سفید اور سیاہ دھاریوں والا تھا۔ ایک آدمی صدقۃ الفطر کے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے شوال میں بیچتا ہے، یاد رکھو صدقہ فطر کا موقع جو ہے عید والے رات یعنی عید نماز سے پہلے یا ایک دن پہلے، بعد میں جو بھیجیں گے وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں تو پہلے بھیج دیں اور ان کو ہدایت کریں گے اسی رات ادا کر دیں۔ صدقۃ الفطر کا معنی یہ ہے کہ غریب کے گھر میں بھی عید کے دن کچھ پہنچ جائے۔ اگر ایک آدمی نے ہاتھ پہلے باندھ لیے اور اللہ اکبر بعد میں کہا، نماز ہو گئی، نماز میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اصول یہ ہے کہ جب ہاتھ کرے تو اسی وقت اللہ اکبر کہے۔ اگر ایک آدمی امام رکوع میں ہے تو اس کو پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر اور سبحانک اللہم یا 3 دفعہ کم از کم سبحان اللہ کہنے کی دیر ٹھہرے اور پھر رکوع میں جائے، یہ نہیں کہ آگے وہیں سے رکوع میں آ جائے پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر اذان شروع ہونے کے وقت حمام میں ہے تو جواب نہیں دے سکتا۔ اگر ایک لڑکی ہے زنا سے پیدا ہوئی، اس کو کسی یتیم خانے میں داخل کر دیا گیا یا دارالامان میں وہ جوان ہو گئی، اب اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ جائز ہے، نکاح تو ہو جائے گا، لڑکی کا کیا قصور ہے؟ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بہرحال جو زنا کے نطفے سے پیدا ہو تو کچھ نہ کچھ اثر تو اولاد میں بھی آتا ہے نا، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ آدمی بچے، ورنہ نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے، اگر کوئی نکاح کر لے ہو جائے گا۔ مجھ سے ایک گناہ ہوتا ہے، میں بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ تو بند نہیں کیا ہے نا۔ تم جو اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے ہاتھ کی بیماری میں مبتلا ہو نا جی، یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ نہیں چھوٹتی، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو تم اکیلے نہ رہا کرو، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جب تم حمام میں جاؤ تو اندر کنڈی بند نہ کرو تاکہ تمہیں ڈر رہے کہ کوئی آ جائے گا، اور اصل بات یہ ہے کہ تمہیں ارمان ندامت تو ہے نا دل میں، شرمندگی تو ہے نا دل میں، یہی توبہ ہے، توبہ کرو اللہ معافی دے، اور علاج بھی کراؤ کہ اللہ معافی عطا فرمائے۔ قرآن شریف کو بوسہ دینا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود پر بھی